القرآن خلق الله تقيم الوزن بالقسط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قمر زمان صاحب, Kaira صاحب, I don't know whether he's information minister or governor. At the moment he's both. Gilgit and Baltistan. سید مہدی شاہ, جن کو میں اس موقع پہ ایک دفعہ اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے اس الیکشن کے, اس کے بارے میں ایک دو باتیں کروں گا. چیف منسٹر صاحب ظفر اقبال چودھری صاحب, President Lahore Chamber of Commerce, who is leading the march into Baltistan and Gilgit and showing the way for the businessmen to enter the area. I think this is a great contribution. Even this conference alone is a great message, and I am very, very proud to see the Lahore Chamber of Commerce taking this great initiative. Mr. Babar Yaqoob Saab, جو bureaucrat ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں he is playing a much more serious role, and I have heard so much praise of his activities and the interest he is taking in the area. I think that's something to be proud of. And I have to also pay tribute to John Eddie Abdullah. Telenor, of course, is a great company, but the fact that they have the social responsibility to come into the area to help the Chamber of Commerce and to show that they are not just a business, but they have a serious commitment to the people of Pakistan. جو جج صاحبان تھے موجودہ عدلیہ میں موجود ہیں, اگر ہیں تو ان کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے تو ایک بات کی ہے کہ یقیناً پاکستان کو ایک خود احتسابی کے نظام کی ضرورت ہے, اور ہماری شہید قائد نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اس کا ایک رستہ دیا ہے. اس روڈ میپ کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں, اور ہماری کمیٹی انشاءاللہ چند ہفتوں میں اپنی سفارشات دے گی جس میں اس مسئلے کا بھی حل ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا سیاستدان ہی ذمہ دار ہے؟ کتنا عرصہ اس ملک کے سیاستدان اور کس طرح کی حکومتیں کرنے دی گئی ہیں؟ اگر احتساب بالکل ہونا چاہیے, میں اگر بھی نہیں کہتا, احتساب ہونا چاہیے, کیجئے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یقیناً, لیکن صرف احتساب یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کاری کی ہے. جرائم معاشی ہوں, اخلاقی ہوں, قانونی ہوں, سارے جرائم ہیں, اور اس ملک کی فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے والے, ان آمروں کے ساتھ ہاتھ ملانے والے, ان کو بھی, ان کے ساتھیوں کو بھی, اور ان کو جنہوں نے لیگل سپورٹ کی تھی ان کو بھی اس کٹہرے میں, عوام کے کٹہرے میں آنا چاہیے, اور تاریخ کے کٹہرے میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, باقیوں کو بھی پیش کرنا چاہیے. قائرہ صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کل اعتراف کیا ہے کہ میثاق جمہوریت پر عمل نہ کرنا حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہے. میثاق جمہوریت میں 36 آرٹیکلز ہیں, 36 میں سے ایک آرٹیکل پر عمل کرنے جا رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, تو کیا بشمول اس شق کے عمل کیا جائے گا پورے کے پورے میثاق جمہوریت پر؟ یار, یہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کمیٹی ہے نا میاں رضا ربانی صاحب کی قیادت میں, وہ کمیٹی اپنی سفارشات یا اپنی ڈسکشن اوپن نہیں کرتی. انہوں نے انڈر اوتھ رکھا ہوا ہے. مجھے اسحاق ڈار صاحب نے پرسوں بتایا تھا کہ کوئی 150 کے قریب آرٹیکلز پہ وہ کام کر چکے ہیں. اس کی جو بھی سفارشات ہوں گی وہ کوئی ہڈن ایسی تو نہیں ہوں گی کہ اچانک کوئی نوٹیفائی ہو جائے گی, وہ تو اسمبلی میں پیش ہوں گی, آپ کے سامنے آ جائیں گی. ابھی وہ پرائر اس پہ ڈسکشن نہیں کرا رہے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, تو پھر کون احتساب کرے گا؟ کیا آپ کوئی کرائٹیریا بنا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ بڑی اعلیٰ بات آپ نے کی ہے, کون احتساب کرے گا. میں نے وہی بات, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. احتساب تو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں احتساب کے نام پہ انتقام ہوتا رہا, اور ہم اس کا شکار رہے. ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم اس کو انیشیٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس رستے کو بند کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ریئل معنوں میں احتساب ہو, اور اس کے لیے سی او ڈی میں دیے گئے رستے کے مطابق ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی جو اس کا موڈم بنا رہے ہیں یا اس کا رستہ بنا رہے ہیں, وہ یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کسی کے بازو نہیں مروڑ سکے گی, اور بالکل کوئی بھی شخص کسی سہارے سے احتساب سے بچ نہیں سکے گا. اس کے اوپر پارلیمنٹری اوور سائٹ ہونی چاہیے, اور یقیناً جو کمیٹی ہماری کام کر رہی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی آن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس,
اس کی رپورٹ آنے والی ہے. اس رپورٹ کے مطابق اس مسئلے کا حل نکلے گا. وہ رستہ یا وہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی پوری اس میں تشخیص موجود ہے. اس کی تو وضاحت آج اخبارات میں آئی ہے جی. انہوں نے جو بات کی ہے میاں صاحب کے ساتھ 17 امینڈمنٹ کی اور 58(2)B کی, تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کے خاتمے کی شرط کے خاتمے کی, وہ تو آج رپورٹ ہو گئی. اس میں دیکھیے گزارش یہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان ہمارا نعرہ تھا, ہے اور رہے گا. اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام کی بنیاد پہ ان کے سہارے اقتدار میں آتے ہیں. ہم کبھی کسی آمر, کبھی کسی ایجنسی, کبھی کسی بیرونی امداد کے سہارے اقتدار میں نہیں آئے. ہماری تاریخ یہ ہے. بلکہ پاکستان کی باقی پولیٹیکل فورسز ان کی وجہ سے آتے ہیں, ہم ان کے باوجود آتے ہیں. اور یہ ہمارا بالکل آبجیکٹو ہے. ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں پاپولر نعرے لگانا شروع کروں, میری جماعت جو ہے, اور ہم شارٹ ٹرم میئرز کے تحت کام کرنے شروع کریں, جس کے ریزلٹ نہ تو ہماری اکانومی سسٹین کر سکے, اور وہ نعرے جو ہیں وہ سسٹین نہ کریں. 6 مہینے 4 مہینے کے بعد ہمیں وہ وڈرا کرنے پڑ جائیں انیشیٹوز, تو ان انیشیٹوز کا فائدہ نہیں ہے. یہ بات جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں, اور ہم آپ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ تلخ فیصلے کر رہے ہیں. بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں, گیس کے ریٹ بڑھانے پڑے ہیں. کیوں؟ ہم آج تو اس بزنس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جو پاکستان کا بہترین دماغ ہے ہمارا. اگر آپ سبسڈیاں جاری رکھتے ہیں اور آپ افراط زر کو اور اپنے مانیٹری کنٹرول کو بالکل فری چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا وہ پاکستان کی خدمت ہے؟ کیا اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ کیا اس سے پاکستان کے عوام کی زندگی میں بہتری آ جائے گی؟ کیا آپ کی انڈسٹری ریوائیو ہو سکے گی؟ اور کیا پاکستان کی اکانومی اس کی متحمل ہے کہ فری فلوٹ اپ کر دے؟ تو یہ ہمارا اصول یہ تھا کہ ہم نے وہ ٹف میئر ضرور لیے. ہم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی یہ سبسڈی جو غریب کے نام پہ کی جاتی ہے, یہ دی جاتی ہے, اس سبسڈی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی جھگی میں جس کے نام پہ سبسڈی ہوتی ہے اس کی جھگی میں بھی جو آٹا ہے وہ سستے آٹے کے نام پہ وہاں بھی سبسڈی والا آٹا ہو, اور پاکستان کے سب سے بڑے امیر آدمی کے گھر میں بھی سبسڈی والا آٹا ہو. یہ سبسڈیاں نہیں دیں گے. ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے. ہم نے پچھلے سال 34 ارب روپیہ رکھا تھا اس کام کے لیے, اس سال 17 ارب روپیہ رکھا ہے, تاکہ پاکستان کی ولنریبل جو سوسائٹی ہے یا کلاس ہے ہماری, ان تک رسائی حاصل ہو سکے. اور اب ہم نے ہاؤس ہولڈ سروے شروع کرایا, پاورٹی ہاؤس ہولڈ سروے شروع کرایا. امید ہے جون تک مکمل ہوگا. اس کے تحت ہم پاکستان کے تمام لوگوں کو کیش کی صورت میں ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. انڈائریکٹ سبسڈیز لوٹ مار کا ذریعہ رہی ہیں, اور اب گریجولی ہمیں کرٹیل کرنی پڑ رہی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمائیے کہ پاکستان میں جب ہماری حکومت آئی تو پوری دنیا میں ایک معاشی بحران آیا. ہم نے کچھ میئرز لیے جس پہ بڑی اس وقت بھی شور ہوئے, اور ان میئرز کی بدولت پاکستان کے اندر اس بحران کے کم سے کم اثرات آ سکے. دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ہل کر رہ گئی ہیں, اور آج تک امریکن اور یورپین اور جیپنیز اکانومیاں سنبھل نہیں سکی. اس سے سینکڑوں ہزاروں ارب ڈالر اس میں پھینکے گئے ہیں, اور ابھی سنبھلنے کے آثار نہیں بن رہے. روز کوئی نہ کوئی نیا کریش ہو رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان ایک چھوٹی سی دنیا کا 1.6 سے 0.5% اکانومی کا GDP کا ہم حصہ ہے. اتنا چھوٹا شیئر ہے ہمارا. اس کے باوجود ہم پہ اس کے اثرات نہیں آئے. تو کوئی کریکٹر میئرز تو ہم نے لیے تھے.